الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا الفت جویا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا سوال یہ آیا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی تعجیل میں ہم کیا فرض ادا کر سکتے ہیں، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا کا ظہور جلدی ہو جائے اور نزدیک تر ہو جائے؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ناظرین اور ہم مستفیض ہو سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علیہ واللعنۃ علی مستحقیہا. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر. بہت ہی اچھا سوال ہے اور انتہائی اہم سوال ہے واقعا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جو ہے آیا وہ قریب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. جی بہت واقعا اہم سوال ہے کہ ظہور پر نور جو ہے مثلا عرض جیسے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ صدیوں سے امام کے پردے غیب میں. آیا ممکن ہے یہ ظہور قریب ہو سکے، ظہور جلد ہو سکے، اور اس میں یعنی ہمارا کوئی کردار ہو سکتا ہے، یا صرف یہ کہ نہیں جب خدا چاہے گا ظہور ہوگا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، خدا کی منشا کے بغیر اور خدا کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں ہمارا کردار کیا ہے؟ یعنی آئے ہمارے اعمال، ہمارا کردار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال و کردار کی وجہ سے ظہور میں یا تاخیر ہو یا مثلا تاجیل ہو. یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے ظہور جلدی ہو یا ہمارے بعض اعمال کے ظہور میں کیا ہو جائے، تاخیر ہو جائے. تو بہت اہم سوال ہے، لہذا اس کا جواب جو ہے نا واقعی جاننا ضروری ہے، اور ہمارے الحمدللہ روایات میں اس کا جواب دیا گیا ہے. میں صرف ایک روایت کا سہارا لوں گا. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. مولا بنی اسرائیل کی داستان بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کا بیک گراؤنڈ اس کا حدیث کو یہ ہے، پس منظر یہ ہے. مولا فرماتے ہیں جب جناب ابراہیم علیہ السلام تقریباً میرے خیال میں 100 سال کے نزدیک پہنچ چکے تھے، اور اس طرح ان کی بیوی جو ہے وہ بھی 100 سال کے نزدیک پہنچ چکی تھی، ابھی ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. تو خدا نے بہر جناب حاجر کے بطن سے جناب اسماعیل عطا فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب سارہ کے بعد جناب اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو. تو فرشتہ بشارت لے کر آیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، خدا آپ کو عنقریب بیٹا عطا فرمائے گا. یہ بشارت دا کر دی جناب سارہ کو. جناب سارہ نے تعجب سے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمر کی اس حد کو پہنچ چکی جہاں عام طور پر بچے نہیں ہوتے، تو کیسے خدا مجھے بچہ عطا فرمائے گا؟ تو مولانا فرماتے ہیں جناب خدا نے فرمایا ابراہیم سے، ابراہیم سارہ سے کہہ دے کہ عنقریب خدا تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، لیکن چونکہ تو نے اس بات میں میری قدرت کے بارے میں شک کیا اور میرے امر کے بارے میں تردید کی کہ کیسے ہو سکتا ہے میں اسے بیٹا عطا فرماؤں، کیا تمہاری جو نسل آئے گی، جو تمہارے پوتے آئیں گے کچھ سالوں بعد، وہ 400 سال تک مشکلات کا شکار رہیں گے. یہ مولا فرماتے ہیں 400 سال تک خدا نے فرمایا مشکلات میں رہیں گے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار رہیں گے. اس کا مولا فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل کہا جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے، جناب یعقوب جو کہ جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو بنی اسرائیل تقریباً 400 سال خدا کی طرف سے طے تھا کہ وہ مشکلات کا شکار رہیں گے. فرعون کا عذاب ان پر رہا، فرعون کی مصیبت ان پر رہی، اور قرآن کریم میں ہے فرعون کیا کرتا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا اور بچوں کو یعنی تہتے کر جو ہی بچے پیدا ہوتے تھے. تو مولانا فرماتے فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب، جب بنی اسرائیل پر عذاب اور فرعون کا جو ہے یعنی اس کے شکنجے اور سختیاں بہت طولانی ہو گئیں، زجوا و بقوا الی اللہ 40 صباحا، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، 40 دنوں تک یعنی 40 صبح خدا کی بارگاہ میں گئے اور گریہ و زاری کی، روئے، گڑ گڑائے. پھر خدا نے کیا کیا، فاوحى اللہ الی موسیٰ و ہارون ان یخلصہم من فرعون، تو خدا نے جناب موسیٰ اور ہارون طرف وحی فرمائی کہ جاؤ جا کر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرماؤ. پھر مولانا
حتی عنہم 70 و 100 سنۃ، ابھی اس 400 سال میں سے 170 سال باقی تھے. پتہ ہے 170 سال باقی تھا. تو چونکہ بنی اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر گڑ گڑا کر دعائیں کی اور خدا کی بارگاہ میں التجا کی، تو خدا نے 170 سال ان کو بخش دیا. ان 4 سالوں نے مزید ابھی ان 4 سالوں نے عذاب جھیلنا تھا فرعون کا اور مصیبت برداشت کرنی تھی. خدا نے 170 سال کیا کر دیا؟ کم کر دیا. پھر مولا یہاں فرماتے ہیں ہاکذا انتم لو فعلتم، اس طرح اگر تم لوگ بھی ایسا کرو گے، جب تم لوگ مشکلات میں گھرے ہوگے اور غیبت کے دور میں تم پریشانیوں کے شکار ہوگے اور ہر طرف سے حکومتیں تمہارے اوپر عذاب نازل کر رہی ہوں گی، تمہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر رہی ہوں گی اور تم ہر طرح کے مصائب جھیل رہے ہوگے، اگر تم ایسا کام کرو گے، تم بھی اجتماعی طور پر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، خدا سے راز و نیاز کرو گے اور گری و زاری کرو گے اور آخری امام کے ظہور پرور میں تعجیل کی دعائیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ لفرج اللہ عنا، تو خدا ہماری پریشانی دور کر دے. یعنی ہماری پریشانی خدا مولا اپنی پریشانیاں تعبیر فرما رہے، خدا ہماری پریشانی دور کر دے گا اور تمہاری پریشانیوں کا دور ختم ہو جائے گا. فاما اذا لم تکونوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے نہیں، دعا نہیں کرو گے، خدا سے التجا نہیں کرو گے ظہور پرنور میں تعجیل کی، فإن الامر ينتهي الى منتهى، تو پھر جہاں تک خدا کے علم ہے اور خدا چاہتا ہے وہاں تک یہ سلسلہ طولانی ہوگا، چلے گا اور تم مصائب و آلام سے چھٹکارا نہیں پا سکو گے. تو لہٰذا مولا نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو واقع ان مصائب و آلام سے چھٹکارا، اب آج آپ دیکھ لیں مثلا ہندوستان اور پاکستان اپنے سے لے کر آپ دنیا کے جس کونے گوشے میں چلے جائیں، افریقہ تک، فلسطین، لبنان تک، جگہ جگہ آپ دیکھ لیں کہ مولا کے ماننے والے کس طرح مشکلات کے شکار ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں. شیعہ طرح طرح کے مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہیں. یمن میں دیکھ لیں، لبنان میں دیکھ لیں، عراق و شام میں دیکھ لیں، داعش کیا تو کیا ظلم ستم نہیں ڈھائے گے، تو ہر جگہ نائجیریا تک دیکھ لیں. لہٰذا مولا نے حل کیا فرمایا ہے کہ تم سب مل کر اجتماعی طور پر دعا کرو خدا کی بارگاہ. لہٰذا ہم کیا کریں؟ مثلا جمعے کے دن دعائیں لطبہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ سے دعاؤں کی واقعی محافل برگزار کریں، اکٹھے بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، خدا سے التجا کریں. پروردگار ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ظہور پرنور میں تاخیر ہو رہی ہے تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری امام کے ظہور میں پرنور میں تاجیل فرما. لہٰذا مولا نے فرمائے اور ہمیں چاہیے واقعی ہم سب مل کر اجتماعی شکل میں خدا کی بارگاہ میں دعائیں کریں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور خدا کو واسطہ دیں، اپنی خدا کی جو مقرب ہستی ہیں ان کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں التجا کریں کہ ان کے صدقے میں خدا اس مصائب و آلام کے دور کو ہمارے اوپر سے ٹال دے. اور اگر مثلا چند سال باقی ہیں ظہور پرنور میں تو خدا ان سالوں کو ہمیں معاف فرما دے، اور جو سال اگر باقی خدا انہیں سیکنڈوں میں تبدیل فرما ظہور پرنور میں تاجی. اور یہ کام ہو سکتا ہے اگر ہم اس حدیث کی روشنی ایسا کام کریں تو. اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا الفت جوہری صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار اسٹریم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.